السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان قوم کی بے عملی و بد عملی کے اسباب پر گفتگو چل رہی ہے، اور اس ضمن میں 6 اسباب پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ 7واں سبب وہ رسمیں ہیں جو کسی مسلمان کے مرنے کے بعد کی جاتی ہیں، اور وہ اسی نیت سے کی جاتی ہیں کہ یہ اس کی نجات اور مغفرت کے لیے کافی ہیں۔ وہ چاہے اپنی زندگی میں کتنا بھی بے عمل اور بد عمل رہا ہو، بے نماز رہا ہو، ساری عمر اس نے نماز کی طرف توجہ نہیں دی ہوگی، اسلام کے احکام و فرائض کی پابندی کا کبھی اس نے اہتمام ہی نہیں کیا ہوگا، تو مرنے کے بعد چند رسمیں ہم نے ایسی ایجاد کر رکھی ہیں کہ ان کے کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اس مرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے قرآن خوانی کی رسم۔ یہ قرآن خوانی کی رسم بھی ایسی رسم ہے جس نے مسلمان قوم کو عمل سے یکسر غافل کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 2-4 قرآن مجید پڑھوا کر مردے کو بخش دیں گے، یا 10 20 30 40 50 قرآن پڑھ کر بخشوا دیں گے تو بس اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ تصور یکسر غلط ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے جو چیز کام آئے گی تو وہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ تو یہ قرآن خوانی بھی ایک ایسی رسم ہے کہ اس نیت سے پڑھنا کہ اس سے مردے کو فائدہ پہنچے گا، اس کا تو اللہ کے رسول نے کہیں حکم ہی نہیں دیا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ عمل کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایصال ثواب کے نام پر جو قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، یہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ورنہ ایصال ثواب کا مسئلہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایصال ثواب کی وہی صورتیں ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اس کا اجر و ثواب مردے کو پہنچتا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اس سے بھی مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو حج کریں ایصال ثواب کے لیے، تو حج کا ثواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی اپنی زندگی میں مرنے والا کوئی مسجد بنا گیا ہے، مدرسہ بنا گیا ہے، کوئی سرائے بنا گیا ہے، یا اور اس قسم کا کوئی کام کر گیا ہے جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یعنی وہ دین کا علم پڑھاتا تھا، دینی کتابیں لکھتا تھا، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا کام کرتا تھا، تو اس کے علم سے، اس کی ہدایت و تبلیغ سے، اس کے وعظ و خطابت سے جتنے بھی لوگ اصلاح پذیر ہوئے ہوں گے، ان کے عملوں کا اجر و ثواب بھی اس کو پہنچے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، اس کی نیک تربیت کر کے گیا ہے، تو وہ اولاد نیکی کے کام کرتی ہے، اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے، تو یہ اولاد کی دعا سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اولاد کے نیک عمل کرنے سے بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ تو کسی چیز کا اجر مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد نہیں ملتا۔ تو ان تمام چیزوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ایصال ثواب کے لیے، اس میں قرآن خوانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ قرآن خوانی تو اصل میں زندوں کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن مجید آیا تھا، ہم نے اس کو رکھ لیا ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنائیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظم اور دستور مرتب کریں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی
ایک مقام پر کہا ہے تو ہمیدانی کہ آئین تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست قدیم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو جانتا ہے کہ تیرا آئین کیا ہے اور آسمان کے نیچے تیری قوت کا راز کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دور کے حوالے سے، اب تو مسلمانوں کے پاس قوت ہے ہی نہیں، لیکن جب مسلمانوں نے اس قرآن پر عمل کیا تو اللہ نے ان کو آسمان کے نیچے قوت اور اقتدار عطا فرمایا۔ علامہ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تو جانتا ہے تیرا آئین کیا ہے، زیر گردوں سر تمکین تو چیز، آسمان کے نیچے تیری قوت اور طاقت اور اقتدار کا راز کیا ہے۔ تو خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ تیری قوت کا راز قرآن حکیم ہے جو زندہ کتاب ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، اس کو کتاب زندہ قرار دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی زندہ لوگ اس پر عمل کر کے دنیا میں قوت اور اقتدار حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام نے اس قرآن کریم پر اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کر کے زمین کا اقتدار، قوت، عظمت حاصل کی۔ تو مسلمان کی قوت کا راز کیا ہے؟ کتاب زندہ، وہ کتاب زندہ، وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست قدیم۔ لیکن ہم نے اس رسم کی وجہ سے اس کتاب زندہ کو، جو زندوں کو زندگی کی رہنمائی کے لیے آئی تھی، ہم نے اس کو کتاب مردہ میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی مردوں کو بخشوانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، زندگی میں اس کو نہیں دیکھتے، زندگی کا سانچہ اس کے مطابق نہیں ڈھالتے، زندگی میں اس کے مطابق ہم اپنی عمل کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد کہتے ہیں لو جی اس کو قرآن خوانی کر کے اس کو بخشوا دو۔ ایسی عجیب بات ہے۔ اب قرآن کریم سے گویا ہمارا تعلق صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو بخشوانے کے لیے اس کو چند کرائے کے لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کروا لو۔ اسی لیے علامہ اقبال ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، بآیات اشترا کار جز ای نیس، بآیات اشترا کار جز ای نیس، کہ از یاسین او آسا بمیری، کہ اب قرآن کریم کی آیات کے ساتھ اے مسلمان تیرا تعلق صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ جو شخص مرنے والا ہو تو قریب المرگ کے پاس بیٹھ کر یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ اب ہم نے قرآن مجید کو گویا اس مصرف کا سمجھ لیا ہے کہ مرنے والا اس کی روح آسانی سے نکل جائے اس لیے قرآن مجید پڑھو، اور جب مر جائے تو قرآن خوانی کروا کے اس کی مغفرت کرواؤ۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہم لوگوں نے کیا ہے کہ کتاب زندہ کو ہم نے کتاب مردہ میں بدل دیا ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن کریم پر عمل کرنے کا جذبہ بھی مسلمان قوم سے ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ قرآن خوانی کا تصور جو ہے مسلمان قوم کو بے عمل اور بد عمل بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فضائل کی روایات کا غلط مفہوم اور واعظوں کا غلط انداز بیان، یعنی بعض اعمال کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور جو فضیلتیں بعض اعمال کی صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ یقیناً صحیح ہیں، درست ہیں، لیکن ہمارے عوام میں ہمارے واعظ حضرات ان کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے یرقان کا مریض ہو تو اس کو آپ انڈے کھلانے شروع کر دیں، کوئی پیچس کا مریض ہو تو اس کو آپ دودھ پلانا شروع کر دیں، معدے کا مریض ہو اس کو آپ پراٹھے کھلانا شروع کر دیں۔ تو یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ درست ہیں، انڈا بھی طاقت بخش چیز ہے، دودھ بھی مقوی ہے، مقوی غذا ہے، اور اس طریقے سے پراٹھے وہ بھی انسان کی صحت کے لیے مفید ہیں، لیکن ان کا اپنا اپنا وقت ہے۔ جب ایک صحت مند آدمی یہ چیزیں کھائے گا، انڈا کھائے گا، پراٹھے کھائے گا، دودھ پیے گا، تو یقیناً اس کو فائدہ حاصل ہوگا،
لیکن آپ یرقان کے مریض کو انڈا کھلائیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے مرض میں ہی اضافہ ہوگا، اور معدے کے مریض کو آپ پراٹھے کھلائیں گے تو اس کا معدے میں اور زیادہ ثقل اور بھاری پن پیدا ہو جائے گا۔ پیچش کے مریض کو آپ دودھ پلائیں گے اور اس طرح کی مقوی غذا دیں گے تو اس کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ فضائل کی روایات اپنی جگہ یقیناً درست ہیں، جس طرح یہ چیزیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، اس طریقے سے فضائل کی جو صحیح روایات ہیں وہ بھی اپنی جگہ یقیناً درست ہیں، لیکن ہمارے علماء اور واعظین حضرات عوام میں ان چیزوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح میں نے ابھی مثال دی ہے، جس طرح یرقان کے مریض کو، پیچش کے مریض کو، معدے کے مریض کو اس طرح مقوی چیزیں دینا۔ تو جو قوم پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے، نہ اس کی اخلاقی حالت درست ہے، نہ اور کی ایمانی حالت درست ہے، اور آپ ان کو فضائل کی روایات سنا سنا کر ان کو میٹھی گولیاں دے دے کر ان کو خواب غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو یہ رویہ اور یہ طریقہ بھی مسلمان قوم کو بے عمل اور بد عمل بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوئیں گے اور اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلال الدین قاسمی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son, and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ خیال و فکر کا صحیح راستہ اور عمل کا صحیح راستہ۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں، ان کا جگہ جگہ حوالہ دیا گیا ہے۔ جو سارے جہاں کا خالق ہے۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند و سورج کو نشانی قرار دیا گیا ہے۔ سرو و فلک پہاڑوں کو دیکھو، برسات کے برسنے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، وہ ایک اکیلا اور لا شریک ہے۔ جانیے رب کا فرمان، دیکھیے نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان کا ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے، اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ دہراتا ہے، اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ اور پھر جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر سننے والا کہے اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس طرح اذان کا جواب دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف وہ مجھ پر پڑھتا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اور یہ دعا پڑھتا ہے، دعائے وسیلہ کے نام سے جو مشہور ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اور اس کے ساتھ یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح مؤذن کی اذان کا جواب بھی دیتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور میرے لیے یہ دعائے وسیلہ مانگتا ہے اور اسلام کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، تو حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا مستحق قرار پائے گا۔ اب یہ روایت بالکل صحیح ہے، ہمارا یقین ہے اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص محض اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو مجھے مل ہی جانی ہے، میں جو چاہے کرتا رہوں، ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا سمجھنا غلط ہے۔ اور اس طریقے سے عوام کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنا مطلقاً بغیر کسی وضاحت کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی روایات ان صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی جو احکام و فرائض اسلام کے پابند تھے، تو یہ فضائل اس طرح ان چیزوں پر عمل کرنا ان کے لیے سونے پر سہاگے کی حیثیت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام یہ نہیں کہ ان کا اعتماد سارا انہی فضائل کی روایات پر تھا اور وہ نماز اور اسلام کے احکام و فرائض وغیرہ سے بالکل یکسر غافل تھے، ایسا تو نہیں تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کے معاشرے میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو احکام و فرائض اسلام کے پابند تھے، تو یہ ساری فضیلتیں گویا ان لوگوں کو یقیناً حاصل ہوئیں گی، کیونکہ صحیح روایات میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جو احکام و اسلام کے فرائض کی پابندی بھی کرنے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ دوسری روایت بڑی عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، اور لا الہ الا اللہ کی یہ فضیلت یقیناً صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص ساری عمر وہ اسلام کے فرائض اور احکام سے تو غافل رہا، اب مرنے کے وقت اگر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکل گیا تو بس اس کی نجات ہو جائے گی، تو وہ سمجھے کہ بس مجھے ساری عمر اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام کے احکام و فرائض کی پابندی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بے شمار کتنے مسلمان ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن نماز سے یکسر غافل ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں اسلام کی کوئی جھلک ہی نظر نہیں آتی۔ تو یہ محض اس فضیلت پر ہی اعتماد کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، کہ زبانی اقرار کی بھی اگرچہ بڑی اہمیت ہے، اور جو شخص زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو چاہے اس کے مقتضیات پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، نہ اس کی تکفیر ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ بعض لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں، تو یہ اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ تکفیر کرنی جائز نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اسلام کا اظہار کرتا اور کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے خلاف فوری کارروائی نہ کی جائے، اس کلمے کے پڑھنے سے اس کی جان مال محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح کا اظہار کرنے والے اپنے عمل سے مسلسل اس کے خلاف ثبوت پیش کر رہے ہوں تب بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، یا ان کا عقیدہ و عمل لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم اور مقتضیات کے خلاف ہو تب بھی ان کی تکفیر جائز نہ ہو۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ ایک صحابہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، لیکن دوسرے صحابی نے اس کو یہ سمجھ کر قتل کر دیا کہ شاید جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ واقعہ آیا تو آپ نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تو نے اس کو قتل کر دیا۔ تو صحابی نے کہا کہ جی اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔
تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے محض کلمہ پڑھا ہے؟ اسی طرح آپ نے اس سے یہ بھی فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتل کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ تو یہ کلمہ ظاہری طور پر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد کوئی کارروائی کرنی جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے خارجیوں کی بابت فرمایا کہ ایک گروہ پیدا ہوگا جو قرآن اور نماز پڑھے گا، ایمان کا اظہار کرے گا، لیکن یہ تینوں چیزیں ان کے گلوں سے نیچے نہیں اتریں گی۔ وہ بڑے عبادت گزار ہوں گے، ان کی نمازوں، روزوں اور قراءت کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں، تلاوت وغیرہ حقیر معلوم ہوئیں گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی بابت فرمایا فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں ملو انہیں قتل کر دو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا لَإِنْ أَنَا وَاللَّهِ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اللہ کی قسم اگر میں نے انہیں پا لیا تو میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کر دوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بعد میں اس پر عمل کیا اور ان سے قتال کیا، اور حضرت علی کی جنگ نہروان اس سلسلے میں مشہور ہے، حضرت علی نے ان سے وہاں پر باقاعدہ جنگ کی۔ تو یہاں دیکھ لیجئے خوارج کو لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ حاصل ہوا اور نہ کثرت عبادت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن ان کا عمل اس کے خلاف تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے بھی اس نکتے کی وضاحت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، باقی اسلام پر وہ عمل کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کرنے کے عزم کا اظہار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا آپ ان سے قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ضرور ان لوگوں سے لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ فإن الزکاۃ حق المعلوم، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مال میں حق رکھا ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہا، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ادا کیا کرتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، اگر اس سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے لڑائی کروں گا، قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما هو الا ان رأیت ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر للقتال فعرفت انہ الحق، اللہ کی قسم میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا سینہ ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے کھول دیا ہے۔ تو میری سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ حق بات وہی ہے، حق موقف وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے صحابہ کرام نے یہی سمجھا جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو مجرد اقرار ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، اس لیے انہوں نے مانعین زکوٰۃ سے قتال میں توقف کیا۔ لیکن
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، محض زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے حقوق اور اس کے مقتضیات کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا مجرد اقرار سے کچھ نہیں ہوگا اور وہ قتال میں مانع نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔